إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال جل شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری معزز و موقر ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ بالکل آخری جمعہ جس سے فائدہ اٹھانے اور مستفید ہونے کا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سعادت نصیب فرمائی ہے، جس جمعہ کو وہ لوگ جو شریعت کا گہرا علم نہیں رکھتے ہیں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ بھی بدعت اور یہ سوچ بھی اور یہ فکر بھی بدعت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کہ یہاں کوئی ایسی سوچ اور کوئی ایسا نظریہ اور کوئی ایسا فکر نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس پایا جاتا تھا اور نہ سلف صالحین کے پاس پایا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس آخری جمعہ میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے لیے رمضان کا پورا مہینہ ہی ایام معدودات ہے، چند گنے چنے دن ہیں، اور یہ ایام معدودات بھی ختم ہو رہے ہیں اور اب ہمارے سامنے 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے اور بلا شک و شبہ ہوئی ہے تو ہمارے پاس بھی وقت ہے رب العزت کو منانے کا، رب العزت کو خوش کرنے کا، رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا۔ رمضان کے 2-3 دن جو بچے ہیں،
اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات جو بچی ہے، یہ ہماری مغفرت کے لیے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے بہت کافی ہے میرے بھائیوں۔ آؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو رمضان کے ان آخری ایام کو اور 2-3 دن جو ہمارے پاس بچے ہیں، ان دنوں کو بہت ہی قیمتی جانتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک، ذکر، تسبیح، تحلیل اور ساری نیکیاں، اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات، اور اسی طریقے سے قیام رمضان، ان ساری عبادات کے اہتمام میں ہمیں اور آپ کو اور چوکس اور ہوشیار ہو جانا چاہیے میرے بھائیوں، ورنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو دراصل جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے، مگر چونکہ آپ نے اس بددعا پر آمین کہی، اس لیے آپ کی بھی یہ بددعا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب منبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور جبریل علیہ السلام نے بددعا کی کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے مگر اس کی بخشش نہ ہو پائے۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہماری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا یا نہیں کیا، کوئی دوسرے کا تو نہیں جانتا، تیسرے کا نہیں جانتا، حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کا نہیں جانتا، بیوی اپنے شوہر کا نہیں جانتی، باپ اپنے بیٹے کا نہیں جانتا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں جانتا، مگر ہم میں سے ہر شخص اپنا جانتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے کتنا توبہ کیا، ہم نے اللہ رب العزت سے کتنا استغفار کیا، ہم نے اللہ رب العزت سے گناہ بخشوانے کے لیے کتنے آنسو بہائے، کتنے روئے، کتنے گڑ گڑائے، اور تاخراتوں میں ہم نے اللہم انکا عفون تحب العفو کو دل کی گہرائی سے کتنی بار ہم نے ادا کیا، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اس کے معنی کا استحضار کرتے ہوئے رب العزت سے ہم نے کتنی بار اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کہا۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اس رمضان کے مہینے سے گزر جاتے ہیں، رمضان کا یہ مہینہ ہم سے گزر جاتا ہے اور ہماری بخشش نہیں ہوتی ہے، ہماری مغفرت نہیں ہوتی ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوتے ہیں جن کی گردنوں کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جو حدیث خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر یعنی رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں کے بارے بیان فرمایا ہے، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو آخری عشرے کی راتوں کی، لیلۃ القدر کی، شب قدر کی بھلائیوں سے محروم ہو جائے، وہ گویا کی اصل محروم ہے اور ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی 2-3 دن رمضان کے دیے ہیں، راتوں میں سے ایک رات ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العزت سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائے، اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا میرے بھائیوں ہم اس کو غنیمت جانیں، اس کا استغلال کریں اور اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ میرے بھائیوں دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، رمضان کے آخری ایام میں سے یا رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد جن عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم عبادت صدقۃ الفطر کا، زکوٰۃ الفطر کا، فطرہ کا نکالنا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے گھر فیملی والوں کا حساب کر کے، شمار کر کے اور ایک کی طرف سے ایک سا کے برابر اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے صدقۃ الفطر نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کے نکالنے کا سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اولا وقت
عید الفطر کا دن ہے، نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تودع قبل خروج الناس الى الصلاة کہ یوم العید، عید کے دن لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعدد صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1-2 دن نکالنے کا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے اور ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، لہذا میرے بھائیوں 1-2 دن ہم جو ہے کیا نام ہے پہلے صدقۃ الفطر کے نکالنے کا اہتمام کریں۔ ہر فرد کی طرف سے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے امیر ہو چاہے غریب، چاہے صحت مند ہو چاہے مریض، میرے بھائیوں سب کی طرف سے ایک سا ہے جو ہم غذا اور جو ہم بطور غذا کے کھاتے ہیں، خوراک اور طعام کے طور پر۔ اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں اور آپ کو جس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ صدقۃ الفطر میں غلے کا نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من زبیب او صاع من عقط او صاع من طعام، یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ زکاۃ الفطر، صدقۃ الفطر پیسوں میں فرض نہیں ہے، پیسوں کی زکاۃ الفطر نہیں نکالنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور، 1 سا کشمش، 1 سا غذائی چیز، 1 سا جو ہے جو اور 1 سا جو ہے پنیر، اس کو فرض کیا ہے نبی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ابھی میں اہل علم کے تفصیلات کو دیکھ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب کے الفاظ گرچہ الگ الگ ہیں میرے بھائیوں، مگر محصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک متبع سنت کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ زکاۃ الفطر کو، صدقہ فطر کو غلہ کی شکل میں نکالے۔ غریبوں کے ساتھ احسان کرنے کا جذبہ، غریبوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ، یہ آپ کا بہت اچھا ہے، اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، مگر ان کے ساتھ احسان پیسے کے ساتھ عید کے دن یا عید سے پہلے یا عید کے بعد آپ اپنے عام پیسوں سے اور اپنے روپے اور پیسوں سے، صدقات سے، عطیات سے آپ کیجئے، مگر جو عبادت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی تحدید کی ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، زکاۃ الفطر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی حکمت کے تعلق سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ روزے دار کے روزے میں جو غلطیاں رہ جاتی ہیں، جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، جو لغویات ہو جاتے ہیں، جو رفث کے کام ہو جاتے ہیں، جو اس طریقے سے کمیاں رہ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو اس سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسکینوں کے خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ عید کے دن کم سے کم یہ مسکین، یہ ہمارے غریب بھائی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حکمت اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں آپ کو بتاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکاۃ الفطر کے نکالنے کا اہتمام، اور خاص طور سے اس میں یہ بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ کے بندو، زکاۃ الفطر کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کے بیچ میں یہ مشہور ہے کہ زکاۃ الفطر اسی پر جو ہے واجب ہے جس پر زکات واجب ہوتی ہے، جس کا مال نصاب تک پہنچتا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی کوتاہی ہے میرے بھائیوں۔ ہر شخص کو، چاہے امیر ہو غریب، اہل علم نے صراحت کی ہے جس کے پاس عید کے دن کی خوراک موجود ہے، اس سے زیادہ اگر اس کے پاس موجود ہے، اس کے اوپر زکاۃ الفطر کا نکالنا ضروری ہے۔ اور زکاۃ الفطر نکالنا یہ کوئی مسنون اور مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ یہ واجب اور فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے، اور رب العزت کا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت وہ موقع نصیب کرنے والا ہے، ہمارے سامنے وہ دن آنے والا ہے، ہمارے سامنے وہ لمحات آنے والے ہیں جو اسلام کی 2 عیدوں میں سے ایک عید ہے، اور وہ عید الفطر ہے میرے بھائیوں۔ ہماری خوشی کا دن، ہماری عبادت کا دن، اللہ کو خوش کرنے کا دن، اپنے
अपने गुनाहों से तौबा इस्तिगफार करने का दिन। लिहाजा मेरे भाइयों, ये ईद उल फित्र उन दो ईदों में से है जो इस्लाम में त्योहार के तौर पर मनाने की इजाजत है। कोई तीसरी सालाना ईद नहीं है। हमारे बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारी सालाना ईदें गढ़ ली हैं। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए, सुन्नत की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा को बताया है कि हमारे लिए खुशी का दिन है। हाँ, जुमा भी हमारे लिए ईद का दिन है, मगर ये हफ्ते की ईद है, सालाना ईद नहीं है। सालाना दो ही ईदें हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, इस ईद के मौके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुछ सुन्नतें आपके सामने जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। मेरे भाइयों, ईद के ताल्लुक से हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ईद की नमाज की अदायगी में कतई तौर से कोताही नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह से हर शख्स को ईद की नमाज को अदा करने का इत्मीम करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना चाहिए ईदगाह में। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से उम्मीद है कि हम ईद की नमाज 2 सालों के बाद या कई सालों के बाद ईदगाह में पढ़ने का मौका पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए माहौल को और मौसम को साजगार रखे कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए ईद की नमाज को ईदगाह में अदा करें। मेरे भाइयों, ईदगाह में अगर हमारे मुसलमान भाई जा सकते हैं तो वो यहाँ जाकर के मुसलमानों के साथ ईद की नमाज पढ़े। लेकिन अगर कोई माजूर है, कोई मजबूर है, जो बिल्कुल जो है ईदगाह में नहीं जा सकता है, तो वो अपने घर में 2 रकात नमाज पढ़े। जिन लोगों की नमाज कहीं सोने की वजह से या कहीं किसी मसरूफियत या भूल जाने की वजह से छूट जाती है, उन्हें नमाज अदा करनी चाहिए। इस ताल्लुक से हम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में बाकायदा बाब बांधा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबे किराम को ईद की नमाज के लिए ईदगाह में हाजिर होने का हुक्म देते थे। इस ताल्लुक से एक अदीम सुन्नत जिसे हमें और आपको जिंदा करना चाहिए कि अपनी खवातीन को, अपनी माँ और बहनों को, अपने घर की औरतों को लाजमी तौर से ईदगाह ले जाने का इत्मीम करना चाहिए। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, बहुत सारे हमारे नमाजी भाई, बहुत सारे हमारे भाई जो दीनी जज्बा रखते हैं, इल्म के ना होने की वजह से, इल्म की कोताही की वजह से खुद तो ईद की नमाज पढ़ लेते हैं और अपनी औरतों को ईदगाह में नहीं ले जाते हैं। समझते हैं गई तो ठीक है, नहीं गई तो कोई हरज की बात नहीं। मेरे भाइयों, ये आपके ऊपर अहले बिदात के माहौल का असर है। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तो ताकीद यह है कि नबी अलैहिस्सलाम मदीना की एक एक औरत को उनके घरों से निकाल कर ईदगाह ले जाने का हुक्म देते थे। बाकायदा औरतों की ड्यूटी लगाते थे, एक एक घर में जाएं और औरतों को ईदगाह की तरफ ले जाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि जो औरतें यमसी पीरियड में होती हैं, जो औरतें अपने माहाना कोर्स में होती हैं, वो औरतें भी ईदगाह में जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतना जरूर फरमाया है कि मुसलमानों के साथ दुआओं में और वाज़ो नसीहत में, खैर के काम में शरीक हूं, लेकिन जो है मुसलमानों से, जो आम मुसलमान बहनें हैं, माएँ हैं, उनसे जरा अलग होकर के बैठे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हमारी बाज बहनें ऐसी हैं जिनके पास पर्दा नहीं है, निकाब नहीं है, बुर्का नहीं है, हिजाब नहीं है, वो कैसे जाएं? उनके साथ मजबूरी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी बहन के निकाब, चादर और पर्दे में लिपट करके जाएं, मगर जाना है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करो और अपने सारे घर के बच्चों को, बहनों को, मर्दों को, सब लोगों को ईदगाह जाकर के ईद की नमाज अदा करनी चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की यह अजीम सुन्नत है। ईद के दिन जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज़ यह है, ईद के दिन हमें जो है नहाना है, गुस्ल करना है, खूबसूरत से खूबसूरत कपड़े पहनना है, अच्छे से अच्छे जूते पहनना है। आप पहनिए, खुशी मनाइए, लेकिन याद रखिए अल्लाह के बंदो कि ईद का दिन बहुत अजीम दिन है, बहुत हुर्मत वाला दिन है, बहुत तकद्दुस वाला दिन है। इस दिन की हुर्मत को पामाल मत कीजिए। हमारे बहुत सारे भाई ईद के दिन की हुर्मत को पामाल करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई ईद के दिन भी दाढ़ियां छीलते हैं। हमारे बहुत सारे भाई ईद के दिन अपने कपड़ों को टखने से लटकाते हैं, जो कि गुनाह कबीरा है और जहन्नम की वईद सुनाई गई है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا ایک خوبصورت جوڑا لے کر کے آئے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے, آپ اس کو عید کی دن پہن کر کے جائیے. اتنا خوبصورت جوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تجھ کو معلوم نہیں, تم کو معلوم نہیں, یہ ان لوگوں کا لباس ہے, ان لوگوں کا کپڑا ہے, ان لوگوں کے جو ہے پہناوا ہے کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام طریقے سے عید کے دن زیب و زینت کرنے سے, عید کے دن حرام کپڑا پہننے سے منع کر دیا. پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائیوں ہماری خوشی کی لمٹ ہے, ہماری خوشی کی حد ہے, ہماری خوشیوں منانے کا بھی ایک جو ہے آخری حد ہے. اس حد سے ہم کو آگے نہیں جانا چاہیے. ہماری ماں اور بہنوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حکم بھی دیا ہے. میری ماں اور بہنوں لیکن لازم اور واجب اور ضروری ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے میری ماں اور بہنوں اللہ کے لیے گھر سے نکلنے کے بارے میں جو اصول و ضوابط ہیں, جو قاعدے قوانین ہیں شریعت اسلامیہ کے, ان کا اہتمام کیجئے. مثال کے طور پر ہماری ماں اور بہنیں پردے کا اہتمام کریں, نقاب کا اہتمام کریں, برقع کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ, اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں, اپنے کپڑے کو اپنے سینوں پر ڈالیں, اپنے آپ کو جو ہے کیا نام ہے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, چادروں سے اور دوپٹوں سے اور برقعوں سے اور نقاب سے اور حجاب سے ڈھک کر کے نکلیں. میری ماں اور بہنوں اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کھاؤ. ہم نے بہت ساری بہنوں کو, ہم نے بہت ساری ماؤں کو پچھلے دنوں میں کھویا ہے, ہم نے بہت سارے بھائیوں بہنوں کو کھویا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہم کو بھی ایسے ایک دن جاننا ہے. اللہ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ جو چلا ہے مارکیٹ میں, بازار میں, ہماری بہنیں نقاب پہنتی ہیں, ہماری بہنیں برقع پہنتی ہیں. ایسے نقاب اور ایسے برقعے جو خود زیب و زینت والے ہوتے ہیں, نقش و نگار والے ہوتے ہیں. میری ماں اور بہنوں تھوڑی دیر کے لیے ہوش کے ناخن لو. اللہ رب العزت نے زیب و زینت کو چھپانے کے لیے, نقش و نگار کو چھپانے کے لیے, تزین کو چھپانے کے لیے تو چادر اوڑھنے کا حکم دیا تھا. جب آپ نے اس کو نقش و نگار والا بنا دیا تو یہ کتنی بڑی آپ کی غلطی ہے. میری ماں اور بہنوں یاد رکھو خوشبو لگا کر کے جانا, اپنے کسی عورت کے گھر سے نکلنا یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. آپ نے زانیہ تک ایسی عورت کو کہا ہے جو عورت خوشبو لگا کے لوگوں کے بیچ میں گزر کر جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زانیہ ہے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں عید کے دن خوشیاں مناؤ. ہماری بہت ساری بہنیں ایسے مردوں سے, ایسے لوگوں سے, ایسے بزرگوں سے, ایسے نوجوانوں سے مصافحہ کرتی ہیں, ہاتھ ملاتی ہیں, یا نعوذ باللہ اس سے 2 قدم اور آگے گلے ملتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جو کہ حرام اور ناجائز ہے. میری ماں اور بہنوں محرم مردوں سے, باپ سے, بھائی سے, شوہر سے, بھتیجے سے, بھانجے سے, چاچا سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مگر اجنبی مردوں سے ہاتھ ملانا حرام اور ناجائز ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں عید کے دن یاد رکھو کہ اچھے خوبصورت کپڑے پہننا آپ کے لیے جائز ہے. گھر سے نکلے تو آپ تاخ کھجورے کھا کر کے نکلیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. بکثرت میرے بھائیوں تکبیر کا اہتمام کرتے ہوئے نکلیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے ہماری زبانوں پر اس کا ورد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں کوشش کریں, بہتر ہے کہ آپ عیدگاہ پیدل جائیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زیادہ اہتمام تھا اور پیدل جانا زیادہ افضل اور بہتر ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ماں اور بہنوں کے تعلق سے خاص ایک بات حدیثوں میں آئی ہے کہ میری ماں اور بہنوں جب آپ راستے پہ چلیں, جب آپ سڑکوں پر چلیں تو شریعت کی توجیہ, شریعت کی رہنمائی یہ ہے کہ آپ بیچ راستے میں نہ چلیں, آپ کنارے راستے سے اور اس طریقے سے چلیں تمشی الاستحیاء کہ حیا آپ سے ٹپکے. آپ نے پیروں کو پٹک کر, آپ نے زیورات کو ایک آواز کو ظاہر کر کے یہ نہ چلے میرے بھائیوں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو
سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز و موقر دینی اور ملی بھائیوں، ایک بدعت جو ہمارے بعض بھائیوں کے بیچ پائی جاتی ہے اور جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا مناسب ہے. میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی اعتکاف کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان کے اعتکاف قبول فرمائے. لوگوں کے بیچ میں مشہور ہے کہ عید کی جو رات ہوتی ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اس رات میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور خاص اہتمام کریں، اور خاص طور سے جو اعتکاف کیے ہوئے ہیں وہ اعتکاف میں ہی رہیں. صبح جو ہے نکل کر کے آئیں تو یہ بہت نیک کام ہے. میرے بھائیوں، یہ بدعات اور خرافات میں سے ہے. اس تعلق سے بعض حدیثیں نقل کی جاتی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں 520-521 نمبر پر بعض ایسی حدیثوں کا ذکر فرمایا ہے. مثلا من احیا لیلۃ العید یا لیلۃ الفطر لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو عید کی رات کو شب بیداری کرے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دن مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن. موضوع اور منگھڑت روایت ہے. عید کی رات میں عبادت کا کوئی خاص اہتمام کرنا یہ بدعات اور خرافات ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. سب سے خطرناک چیز یہ نئے جو عبادات اور نئے اعمال جو ہے ایجاد کی جاتے ہیں، اور ہر نیا ایجاد کیا جانے والا عمل بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت کے گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائیوں، لہذا اس سے بچو. اللہ رب العزت نے آپ پر جو شریعت نازل فرمائی ہے، آپ کو جو قرآن و حدیث دیا ہے، اس میں جو ہے اس پر عمل کرو. بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب بدعات ہمارے زندگی میں آ جاتی ہے تو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دين محمد واجعلنا منهم. اللهم انصر دين محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم يا قوي يا عزيز یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے روزوں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری نمازوں قبول فرما لے. ہمارے قیام کو، صدقہ خیرات کو اور ساری عبادتوں قبول فرما لے. اے اللہ ان عبادتوں میں موجود کمیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، درگزر فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم یا ذا الجلال والاکرام یا قوی یا عزیز. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہم میں جو بیمار ان کو شفا عطا فرما،
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دے، اے اللہ مریضوں کو شفا بھی عطا فرما، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ ہم بے جو انتقال کر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنسی فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما، انہیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں اس عید میں بھی اور ساری عبادتوں میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں شرک سے، بدعات سے اور شریعت کی مخالفت سے محفوظ رکھ۔ ھذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔